کیا ہوگا جب سب سے خوبصورت شہزادی کو اس کی اپنی بہنیں 7 سال تک گھر میں قید رکھیں اور پھر ایک جادوئی بوڑھی، ایک گاتا ہوا گھوڑا اور ایک چھوٹا سا جوتا اس کی قسمت بدل دے؟ بہت پہلے ترقونل کے بادشاہ آد قروخا کے 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام فیر، درمیانی کا نام براؤن اور سب سے چھوٹی کا نام ٹرمبلنگ تھا۔ ٹرمبلنگ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کی بہنیں اس سے جلتی تھیں۔ وہ ٹرمبلنگ کو گھر میں بند رکھتیں، برتن دھونے اور کام کاج کراتیں۔ 7 سال تک یہ ظلم چلتا رہا۔ ایک اتوار جب دونوں بہنیں گرجا جانے نکلیں تو بوڑھی مرغی والی باورچی خانے میں آئی۔ آج تمہیں گرجا جانا چاہیے تھا، گھر میں رونے کی بجائے۔ ٹرمبلنگ نے روتے ہوئے کہا، میرے پاس اچھے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ بوڑھی نے مسکرا کر کہا، جو کپڑے تم چاہو میں لا سکتی ہوں، بتاؤ کیا چاہیے؟ ٹرمبلنگ نے شرماتے ہوئے کہا، برف سا جیسا سفید لباس اور ہرے جوتے۔ اتنے میں بوڑھی نے اندھیرے کا چادر اوڑھا اور ہوا میں ہاتھ ہلایا۔ ایک لمحے میں برف سا جیسا سفید لباس اور چمکدار ہرے جوتے تیار۔ باہر دودھیا سفید گھوڑی کھڑی تھی، سونے کی زین اور لگام لگا کر۔ ایک چھوٹا شہد کا پرندہ ٹرمبلنگ کے دائیں کندھے پر بیٹھ گیا۔ بوڑھی نے سختی سے کہا، گرجا کے اندر نہ جانا اور جوں ہی دعا ختم ہو تیزی سے بھاگنا۔ ٹرمبلنگ گرجا پہنچی تو سب حیران رہ گئے، کوئی اسے دیکھ کر سانس ہی بھول گیا۔ دعا ختم ہوئی تو وہ ہوا سے بھی تیز نکلی، کوئی پکڑ نہ سکا۔ گھر پہنچی، پرانے کپڑے پہنے اور رات کا کھانا تیار کر لیا۔ جب بہنیں واپس آئیں تو بولی، آج گرجا میں ایک عجیب خوبصورت عورت آئی تھی، ہمارے کپڑے اس کے سامنے پھیکے لگے۔ وہ دونوں بھی ویسے ہی کپڑے مانگنے لگیں، مگر شہد کا پرندہ اور جادوئی گھوڑی کہاں ملنی تھی۔ اگلے اتوار ٹرمبلنگ نے سیاہ ریشمی لباس اور سرخ جوتے مانگے۔ گھوڑی اس بار کوئلہ جتنا سیاہ تھی، چمک ایسی کہ عکس دکھائی دے۔ تیسرے اتوار اس نے آدھا گلاب جیسا سرخ اور آدھا برف جیسا سفید لباس، نیلا کیپ اور 3 رنگوں والا ٹوپ پہنا۔ اس کی گھوڑی پر نیلے ہیرے کے دھبے تھے اور کانوں کے درمیان ایک گاتا ہوا پرندہ بیٹھا تھا۔ دنیا بھر کے شہزادے گرجا آ گئے، ہر کوئی اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ اومنیا کے شہزادے سب سے دلیر تھے۔ ٹرمبلنگ جب بھاگی تو وہ دوڑا اور اس کا ایک خوبصورت جوتا کھینچ لیا۔ ٹرمبلنگ بھاگ کر گھر پہنچی، روتے ہوئے سوچا کہ اب بوڑھی مجھے مار ڈالے گی۔ بوڑھی نے ہنس کر کہا، اچھا ہوا، یہ جوتا تیری قسمت بدل دے گا۔ اب سارے شہزادے اس جوتے کو لے کر پورے آئلینڈ میں ڈھونڈنے لگے۔ کوئی بڑے پاؤں والی نے انگلی کاٹ لی، کوئی چھوٹے پاؤں والی نے روئی بھر لی، مگر جوتا کسی کو نہ آیا۔ جب شہزادے محل میں پہنچے تو بہنوں نے ٹرمبلنگ کو الماری میں بند کر دیا، مگر اس کی آواز آئی، میں یہاں ہوں۔ شہزادے نے جوتا اس کے پاؤں پر رکھا، بالکل فٹ۔ سب حیران، سچ سامنے آ گیا۔ شہزادے نے 5 بڑے بڑے جنگجوؤں سے لڑائی کی اور سب کو ہرا دیا۔ شادی 1 سال اور 1 دن چلی، بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ سالوں بعد ٹرمبلنگ کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی۔ ایک دن جب شوہر شکار پر گئے تو بڑی بہن فیر نے سمندر کنارے ٹرمبلنگ کو دھکا دے کر گرا دیا۔ ایک بہت بڑی ویل مچھلی آئی اور اسے نگل گئی۔ فیر اکیلی واپس آئی اور جھوٹ بولا کہ ٹرمبلنگ باپ کے گھر چلی گئی۔ شہزادے کو شک ہوا۔ رات کو اس نے تلوار بیچ میں رکھ دی۔ صبح تلوار ٹھنڈی تھی، سمجھ گیا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا گڈریا بچہ سب دیکھ چکا تھا۔ ویل مچھلی نے 3 بار ٹرمبلنگ کو کنارے اگلا۔ ٹرمبلنگ نے بچے سے کہا، میرے شوہر کو بتانا کہ ویل کے سینے کے نیچے لال دھبا ہے، چاندی کی گولی اسی پر مارنی ہے، ورنہ چوتھی بار میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ تیسرے دن شہزادہ چاندی کی گولی لے کر پہنچا۔ ویل پلٹی، لال دھبا دکھائی دیا، ایک گولی چلی اور ویل مر گئی۔ ٹرمبلنگ آزاد ہوئی اور شوہر کے گلے لگ کر رو پڑی۔ فیر کو سزا ملی،
اسے ایک بیرل میں بند کر کے 7 سال کے لیے سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ چھوٹا گڈریا بچہ بڑا ہوا اور شہزادے کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ٹرملنگ اور اومنیا کی 14 بچے ہوئے اور وہ بوڑھے ہونے تک خوش رہے۔ اور اسی طرح ایک جوتے نے حسد کی زنجیریں ہمیشہ کے لیے توڑ دیں۔